ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سبحان اللہ، ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک، لیکن اس نے اپنی تصدیق کس سے کرائی؟ اس نے سبحان اللہ، اپنا رب ہونا کس سے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو، تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کسی اور نبی سے تو نہیں کہا، اللہ، صحیفے ضرور اترے لیکن اپنے محبوب سے کیا کہا؟ کل فرما دے، سبحان اللہ، واہ واہ، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ کس سے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ واہ واہ، کن سے کہا؟ سبحان اللہ، اپنے محبوب سے کہا، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ اس کا جو محبوب تھا وہ سچا تھا، بے شک بے شک، اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، سبحان اللہ، بے انہوں شک، نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو اس سے ان سے کہلا رہا ہے کہ اے محبوب اب دنیا کیسے، وہ جو مشرکین تھے وہ کیسے انکار کر دیتے تھے سبحان اللہ، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک، ایک ہے، اور وہ فرما رہے ہیں جنہوں نے، جن کا یہ مشرکین بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سچا ہے، سبحان اللہ، یہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، آہا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کسی اور نبی سے بھی تو کروا سکتا تھا۔ بے شک کب سے اس کائنات کا وجود ہے کوئی نہیں جانتا، بے شک، بے شک بے شک، سبحان اللہ، ابتدا بھی کوئی نہیں جانتا، انتہا بھی کوئی نہیں جانتا۔ بے شک، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی لیکن اس کے محبوب جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی درود پڑھتا ہوں، اللہ، بھیجتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو، فرشتے بھی درود و سلام کے، درود و سلام کا ذکر ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ تم سلام کیوں کرتے ہو، کیوں پیش کرتے ہو، تو ان کے لیے یہ آیت کافی نہیں، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اور ایک مرتبہ کی ہے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو سبحان اللہ، کہ اللہ ایک ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری طرف سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہماری طرف سے وہ بے نیاز ہے۔ بے شک، اچھا، اس کو ہماری طرف سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہماری طرف سے بے نیاز ہے، لیکن وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے، واہ واہ، لیکن وہ
ہم سے بے نیاز نہیں ہے. سبحان اللہ. لم یلد ماشاء اللہ. ہم ہم سے ہماری تمام جو ضرورتیں ہیں بے شک. وہ پوری کر رہا ہے، اس لیے وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس لیے وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے. بے بے شک. شک بے شک سبحان اللہ. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ چھوڑ دو کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جائے. اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ. سوچ دی، بے شک. سوچ دی، اچھائی برائی کے بارے میں بتایا. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا، بے شک. قرآن پاک کے ذریعے بتایا. سبحان اللہ. تو ہم اگر یہ سب کچھ اس پہ ایمان لائے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے دل میں کچھ شک و شبہ کی گنجائش کیسے ہوگی؟ اگر ہوگی تو ہمیں اپنے ایمان پہ ذرا غور کرنا ہے. بے شک. یہ جو وقت جا رہا ہے، کیا یہ میرے مولا مالک کا کرم نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کس طرح ہمارے ملک کے حالات ابتر سے ابتر ہوئے اس کو چھپے تھے. نہ یہاں قانون ہے، بے شک. نہ یہاں انصاف ہے، نہ صاحب اقتدار جو ہے ان کو اللہ یاد ہے. وہ شاید اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جس طرح کی وہ حرکات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہی نہیں کرتے. وہ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیں نا، بے شک. سبحان اللہ. کہ اگر دریائے سوات پہ، در فرات. دریائے فرات پہ کوئی اگر کتا بھی مر گیا تو یا اللہ میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ تو آج کے حکمران کیا مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ یا ان کی پیروی جو کرتے ہیں کیا وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ. یہ ہم جیسے بابوں میں شعور نہیں ہے. ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم ادھار لے کے ہماری شکت بھی نہیں ہوتی. بچہ ادھر دودھ کے لیے بلک رہا ہوتا ہے، ہم کسی سے ادھار لے کے اپنے بچے کا پیٹ کر کے ہم کسی کے خانقاہ پہ چلے جاتے ہیں کہ جی دعا کیجئے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. ارے بھائی ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا. ان کا تو خانقاہوں والوں کا تو یہ کام تو نہیں ہے. ان کا تو یہ کام ہے کہ وہ تمہیں بتائیں کہ بھئی تم میرے پاس کیوں آئے ہو، اس کے پاس جاؤ نا، اس کو راضی کرو. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی جو ادھار کے پیسے لے کے آئے ہم اس سے بھی وصول کریں، ہم اس سے بھی وصول کریں کہ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے. یہ ہے جو آج کل کے، یہ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت اس میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنا اس کو ذریعہ بنا دیا. اور ہم جیسے جو سیدھے سادھے لوگ ہیں، اللہ اکبر. اللہ. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سفید بال رکھے ہوئے یہ بہت اچھا ہے، یہ کرسی پہ بیٹھ کے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ واقعی ایسا ہے.
ہو سکتا ہے میں ایسا نہ ہوں، ہو سکتا ہے میں یہ ڈرامے بازی کر رہا ہوں۔ یہ اچھائی برائی کے بارے میں اگر ہم سوچ نہیں سکتے تو پھر ہمارا اس دنیا میں جینے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ہم آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دیں بھائی یہ میں نے تعویذ کر دیا ہے، اس کے اتنے پیسے دے دو، اس کے اتنے پیسے دے دو، نہیں تو تعویذ کا اثر کوئی نہیں ہوگا، یہ پیسے میں ہی اثر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہم سب آپس میں بیٹھ کے اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں جس نے اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس نے ہمیں ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ نہیں کیا؟ بے شک بے شک۔ ایسے تو نہیں ملے گا کہ ہم بیٹھے رہیں اور کہیں کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہوا ہے رزق دینے کا، تو نے تو وعدہ کیا، ہمارا تو ایمان ہے تو وہ ہمیں رزق دے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم رزق کی تلاش میں نکلو تو صحیح، اللہ صبح مجھے یاد کرو نا، مجھے یاد کرو، بسم اللہ کر کے نکلو گھر سے، میرا ذکر کرتے ہوئے نکلو گھر سے، پھر مجھے رزق نہ دوں تو تانا دینا، ہائے ہائے واہ، پھر تم شکر کر سکتے ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہر ایک نے جواب دینا ہے، اللہ کا سب ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے بے شک، وہ اس نے بہر صورت پوری کرنی ہے، انشاءاللہ نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ نماز میں کوتاہی ہو گئی، معافی مانگ لو، اللہ کہے گا چلو کوئی نہیں تجھے معاف کر، میں نے لیاقت صاحب کا ایک پیسہ بھی کھا لیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا پہلے اس کا پیسہ دو اور اس کا ہرجانہ بھی پے کرو، جو تو نے اس وقت تیرے اس عمل کی وجہ سے وہ پریشان رہا ہے اس کا بھی تو ازالہ کرو، اللہ اکبر، اس کا بھی تو ازالہ کرو۔ اگر تم اس کا ازالہ نہیں کرتے تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہی سمجھنے کی بات ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، بے شک، جو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین، کہ ہم اللہ کا جو ہم پہ حق ہے وہ ہم پورا کریں، آمین، اور جو اللہ کی مخلوق کا حق ہے اس کو بھی پورا کریں، اس کو بھی پورا کریں۔ آمین، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے راستے نکال دیتا ہے جو انسان کے تصور میں بھی نہیں بے ہوتا۔ شک بے شک، یہ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، جی، توکل کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رزق لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا، صبح نکلتے ہیں وہ رزق کی تلاش میں، کہاں وہ سائبیریا کہاں ہے، وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن رزق کی تلاش میں تو کیا وہ وہاں سے خالی پیٹ آتے ہیں، اپنے پپوٹے بھر کے آتے ہیں۔ اللہ
بے شک اپنے پوٹے بھر کے آتے ہیں. کسی کو اس چھت سے مل رہا ہے, کسی کو اس گھر سے مل رہا ہے. جس کا جہاں نصیب لکھا ہے وہ اس کو وہاں سے مل رہا ہے. بے شک بالکل. یہ توکل ہے. کیا ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ اتنا سارا ہمارا اناج پڑا ہے, ہم وہاں نہیں, وہ نکلتے ہیں جہاں جہاں ان کا لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ملتا ہے. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں عطا فرمائی, اس کا کوئی مقصد تو ہے نا. بے شک بے شک مقصد تو ہے نا. وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بھی حق پورے کرو اور اس کی مخلوق کے بھی حق پورے کرو. زندگی آسان بن جائے گی. آمین. اپنے گھروں میں جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتے ہیں ان کی پرورش کیجیے. تو پھر اولاد کیوں نہ اچھی نکلے گی, سبحان اولاد کیوں نہ کہے گی کہ میرا باپ بڑا شفیق ہے, سبحان اللہ. میرا باپ بڑا ہی شفیق ہے. اس نے اپنے پاؤں میں جوتی نہیں پہنتا, ہائے ہائے. وہ میرے لیے یونیفارم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے. یہ باپ ہے. یہ باپ نہیں ہے کہ بیٹے کو یونیفارم کی ضرورت ہو اور وہ 100 روپے سگریٹ کی ڈبی خریدے, منہ میں 100 روپے کا پان ڈالے, چوک میں بیٹھے, اس انگلی میں اس نے وہ سگریٹ ڈالی ہو, ایسا سوٹا لے کہ اس کو اس وقت نہ بچوں کے حقوق نہ اللہ کی. ہائے ہائے ہائے. بے شک. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ آج جو دوست بھی, جو احباب بھی سگریٹ کے نشے میں مبتلا ہے, آج فیصلہ کر لیں, آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جو رزق کماتے ہیں اس کو اس طرح آگ نہیں لگانی. سبحان اللہ. بے شک. مجھے کوئی بتا دے, دنیا کو کوئی طبیب, کوئی ڈاکٹر بتا دے, کوئی فلاسفر بتا دے کہ سگریٹ پینے سے صحت بنتی ہے یا خراب ہوتی ہے. اللہ. یقیناً خراب ہوتی ہے, کینسر بنتا ہے. وہ نکوٹین یہاں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. کسی کے گردے پہ اٹیک کرتی ہے, کسی کے دل پہ کرتی ہے, کسی کے پھیپھڑوں پہ کرتی ہے. اگر میں سگریٹ نہیں پیتا تو کیا میری صحت کمزور ہو گئی ہے؟ شاہ صاحب, آپ نہیں پیتے تو آپ کی سگریٹ, آپ کی صحت کمزور ہو گئی ہے. اس کا دودھ پی لیں, انرجی آ جائے. واہ واہ واہ. اپنے بچوں کو پلا دیں, وہ صحت مند ہو جائیں. بے شک. اپنے بچوں کو پلا دیں, وہ صحت مند ہو جائیں. اللہ کا نور ہے, اس نے کیا کیا نہیں انسان کو عطا کیا, شمار ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارے بھائی قبلہ خلیفہ مجاز صوفی ظفر اقبال صاحب تشریف لائے.
یہ جو تمام باتیں یہ ہم انہی بزرگوں سے سیکھتے ہیں نا. واہ واہ یہ سب باتیں انہی بزرگوں سے جو دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں انہی سے سیکھتے ہیں. ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. آمین. کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے باتیں دل کھول کے کروں، اور یہ میں نہیں بولتا، یقین جانا یہ میں نہیں بولتا، یہ میرے دل کا جو اندر والا انسان ہے نا وہ بولتا ہے. وہ بولتا ہے، کبھی کبھی بولتا ہوں، کبھی کبھی بولتا ہوں. اللہ اپنے ذکر پاک کے لیے جناب مسرت علی صاحب السلام علیکم.